بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈز 12ویں قسط۔ اب اس کی تلاشی لو، ہو سکتا ہے جو کچھ ہم نے اس سے معلوم کرنا چاہتے تھے وہ اب بھی ہمیں مل جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ منوہر کی تلاشی لے کر واپس مڑا تو اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ اور ایک چھوٹا سا باکس تھا جس کی سانس سگریٹ کیس جیسی تھی۔ عمران نے کارڈ دیکھا، اس پر منوہر اور انچارج سیکشن 4 کے الفاظ درج تھے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے باکس کو چیک کرنا شروع کر دیا لیکن وہ چاروں طرف سے بند تھا۔ عمران نے اس کے مختلف پہلو کو دبانا شروع کر دیا لیکن وہ کھلا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی خاص قسم کا بم یا ٹیلی ویو ٹرانسمیٹر ہو، صفدر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو اب یہاں سے نکلیں ورنہ کسی بھی وقت ایئر چیک پوسٹ کی تباہی سامنے آنے پر یہاں چیکنگ شروع ہو سکتی ہے، عمران نے کہا اور پھر وہ سب سر ہلاتے ہوئے غار سے باہر آ گئے۔ عمران نے سب کے باہر آ جانے پر غار کے دہانے پر کھڑے ہو کر پوری قوت سے باکس غار کے اندرونی دیوار سے مار دیا، لیکن کوئی دھماکہ نہ ہوا۔ البتہ اس باکس کے دیوار سے ٹکرانے اور پھر گرنے کی آواز ضرور سنائی دی۔ یہ تو بہرحال نہیں پھٹا لیکن جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا وہ اب یقیناً ٹوٹ پھوٹ چکا ہوگا، عمران نے مڑتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ ہمیں اب مغرب کی طرف چلنا ہے، اس بستی پاشکا کی طرف۔ اس رحمت علی کی ٹپ ہمارے پاس ہے، عمران نے کہا اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے تک چلنے کے بعد انہیں دور سے بستی کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ میں اکیلا جاؤں گا، تم سب یہیں رک جاؤ اور کوئی اوٹ لے لو، عمران نے بستی کے آثار دیکھتے ہی کہا۔ لیکن عمران صاحب، ہمارے جسموں پر موجود فوجی یونیفارمز بعد میں ہماری شناخت بھی بن سکتی ہیں۔ بہرحال چیکنگ تو ضرور ہوگی، صفدر نے کہا۔ ہاں، اب یونیفارمز اتار دینی چاہیے۔ یہ تو اچھا ہے کہ ہم سب نے اپنے لباسوں کے اوپر ہی یونیفارمز پہنی تھیں، لیکن ہمارے لباس سیاہ رنگ کے ہیں، یہ بھی شناخت بن سکتے ہیں۔ بہرحال اس یونیفارم سے یہ لباس زیادہ بہتر رہے گا۔ اب یہ لباس بھی اتار لیا گیا تو پھر شناخت اور زیادہ پختہ ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار ہنس پڑے، اور عمران سمیت سب نے تیزی سے یونیفارم اتارنی شروع کر دی۔ انہیں کسی ایسی جگہ چھپا دینا جہاں سے یہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ عمران نے یونیفارم اتار کر اس کی جیبوں میں موجود سامان اپنے لباس میں منتقل کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تنویر نے کہا، نہیں، تم سب یہیں رکو، میں اکیلا ہونے کی وجہ سے شاید کسی کی نظروں میں آئے بغیر اس رحمت علی تک پہنچ جاؤں، عمران نے کہا اور پھر یونیفارم اپنے ساتھیوں کی طرف پھینک کر وہ الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا تیزی سے بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ بستی کافی چھوٹی سی تھی، صرف 20-25 گھر تھے جو ادھر ادھر پہاڑی ڈلوانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ ابھی عمران بستی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک طرف ایک نوجوان مشک باری لڑکی کو کھڑے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کا لباس مقامی تھا لیکن مشک باری ہونے کی وجہ سے اس کا حسن و جمال مثالی تھا۔ اور پھر عمران نے ادھر ادھر پھرتی ہوئی کئی پہاڑی بھیڑیں بھی دیکھ لیں اور وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی ان بھیڑوں کو یہاں چرا رہی ہے۔ عمران آہستہ آہستہ اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکی کے چہرے پر یکلہت خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے، وہ کسی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح نظر آنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، میں دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، عمران نے اس کے قریب جا کر نرم لہجے میں کہا۔ تم مشک باری تو نہیں ہو؟ کون ہو؟ لڑکی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے رحمت علی سے ملنا ہے، کیا تم بتاؤ گی کہ اس کا گھر کون سا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، تم بابا سے ملنے آئے ہو؟ مگر، لڑکی نے چونک کر کہا اور عمران بھی اس کے منہ سے بابا کا لفظ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ تم رحمت علی کی بیٹی ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں رحمت علی کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میرا نام صابرہ ہے۔ مگر تم کون ہو؟ میں نے آج سے پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، صابرہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ واقعی میں پہلی بار یہاں آیا ہوں اور اچھا ہوا کہ تم سے ملاقات ہو گئی۔ تم ایسا کرو کہ اپنے بابا کو یہاں بلا لاؤ، اسے کہنا کہ میرا تعلق مجاہدین کے ایک گروپ با جوڑا سے ہے، عمران نے کہا۔ مجاہدین سے؟ اوہ، مگر، صابرہ نے مجاہدین کا لفظ سنتے ہی انتہائی پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں حکومت کے کئی مخبر ہیں، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو نہ صرف تم بلکہ میں اور بابا سب مارے جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ اس سامنے والی غار میں چھپ جاؤ، میں بابا کو یہاں لے آتی ہوں، لیکن اگر تمہارا تعلق واقعی مجاہدین سے ہے تو ہائی ہاتھ نشانی مجھے بتاؤ، صابرہ نے کہا۔ تم اپنے بابا سے کہہ دینا کہ مجھے اعظم نے بھیجا ہے، جو درہ درسام کے راستے مجاہدین کو ادھر ادھر پہنچانے کا کام کرتا ہے، عمران نے کہا اور صابرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر دوڑتی ہوئی بستی کی طرف بڑھ گئی۔ عمران مسکراتا ہوا ایک طرف موجود اونچی جھاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ اس نے غار میں جا کر چھپنے کو پسند نہ کیا تھا کیونکہ اس طرح وہ ماحول سے کٹ جاتا۔
تھوڑی دور بعد اس نے دور سے ایک انتھیر عمر آدمی کو صابرہ کے ساتھ بستی سے نکل کر ادھر آتے ہوئے دیکھا اور عمران سمجھ گیا کہ یہی رحمت علی ہوگا۔ کہاں ہے وہ؟ قریب آ کر رحمت علی نے صابرہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے اسے ادھر غار میں چھپنے کے لیے کہا تھا، صابرہ نے جواب دیا۔ اسی لمحے عمران جھاڑی کی اوٹ سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہاں ہوں رحمت علی، عمران نے کہا، اور رحمت علی چند لمحے سے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ تم نے اعظم کا حوالہ دیا ہے، مگر اعظم کا تو کوئی تعلق مجاہدین سے نہیں ہے، وہ تو اسمگلر ہے اور دوسرے میرا رشتہ دار بھی ہے، رحمت علی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں بیٹھ کر تفصیل سے بات کر سکوں؟ عمران نے کہا۔ ادھر کسی غار میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں فی الحال بستی میں نہیں لے جا سکتا، رحمت علی نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اسی طرح بھیڑیں چراتی رہو بیٹی، اگر کوئی ادھر آئے تو محسوس آواز میں ہمیں اطلاع کر دینا، رحمت علی نے صابرہ سے کہا، اور صابرہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رحمت علی عمران کو ساتھ لیے غار کی طرف آ گیا۔ رحمت علی، میں پاکیشیائی ہوں اور میرا نام علی عمران ہے، یہاں سے کچھ دور میرے 5 ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہم پاکیشیا سے بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بجوڑا گروپ کا روشن ہمارے ساتھ تھا، لیکن راستے میں بلیک ہاؤنڈز کے سیکشن 4 کے انچارج منوہر سے ہمارا ٹکراؤ ہوا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر یہاں تک پہنچنے تک کے تمام حالات بتا دیے۔ اعظم اور منوہر کی لاش غار میں پڑی ہوئی ہے اور منوہر کا کارڈ میری جیب میں ہے، اگر تم پڑھے لکھے ہو تو اس کارڈ کو پڑھ سکتے ہو، چاہو تو تمہیں اس غار تک بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اعظم نے ہمیں بتایا تھا کہ تمہارا تعلق مجاہدین سے ہے اور تم ہمارے کام آ سکتے ہو، عمران نے کہا۔ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز ہے، لیکن اب چاہتے کیا ہو؟ یہ تو چھوٹی سی بستی ہے، یہاں تو میں تم لوگوں کو نہیں رکھ سکتا، اور پھر یہاں حکومت کے مخبر بھی ہیں، اس طرح تو میں اور میری بیٹی بھی مارے جائیں گے، رحمت علی نے کہا۔ ہم یہاں خود بھی نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ ہم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ روشن مار چکا ہے اور ہمارے پاس مجاہدین سے براہ راست رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ بلیک ہاؤنڈز کا ہیڈ کوارٹر راہولی میں ہے اور ہم اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو کہ راہولی میں کسی ایسے آدمی کا پتہ بتا دو جس کے ذریعے ہم مجاہدین سے رابطہ کر سکیں، اور دوسری بات یہ کہ یقیناً ابھی ہر طرف فوجی پھیل کر ہمیں تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اور ویسے بھی اجنبیوں کی طرح راہولی میں داخل ہونا اپنے آپ کو مشکوک کرنا ہے، اس لیے تم ہمیں راہولی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بتا دو جس سے ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر راہولی میں داخل ہو سکیں، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ راہولی میں میرا بھتیجا آصف رہتا ہے، اس کا کپڑے کا کاروبار ہے اور وہ راہولی میں کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے۔ اس کا مکان بھی راہولی شہر کے کنارے پر ہے اور اس کے پاس فون بھی ہے۔ میں تمہاری یہی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں آصف تک پہنچا دوں، اس کے بعد اگر تم نے آصف کو مطمئن کر دیا تو وہ تمہارا کام کر سکتا ہے، رحمت علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری طرف سے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم اپنے ساتھیوں کو بلا کر بستی کے ادبی طرف پہنچ جاؤ، میں وہیں موجود ہوں گا، رحمت علی نے کہا۔ اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور غار سے نکل کر ادھر کو روانہ ہو گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر بستی کے عقبی سمت پہنچ گئے۔ رحمت علی واقعی وہاں موجود تھا، لیکن اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور منہ کو بھی آدھے سے زیادہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ آؤ جلدی، کوئی دیکھ نہ لے، رحمت علی نے کہا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے تک پہاڑیوں کے اندر گھومتے ہوئے وہ راہولی شہر کے قریب پہنچ گئے، لیکن شہر کی عمارتیں کافی دور تھیں۔ آپ لوگ یہیں رکے، میں آصف کو لے کر آتا ہوں، رحمت علی نے کہا، اور عمران اور اس کے ساتھی غار کی طرف بڑھ گئے۔ جبکہ رحمت علی آگے بڑھ گئے، عمران نے صدیقی کو باہر نگرانی کے لیے کہا، اور صدیقی غار سے باہر ہی رک گیا۔ یہاں کام کرنے کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی ریفرنس تو اپنے پاس رکھا ہی ہوگا، ورنہ ان حالات میں تو یہاں ہم کھل کر کام نہیں کر سکیں گے، صفدر نے غار میں داخل ہوتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ظاہر ہے اس کے بغیر تو یہاں آنے سوائے حماقت کے اور کچھ نہ ہوگا۔ مجاہدین کا ایک بڑا زیر زمین گروپ ہے جسے کوڈ میں نادر گروپ کہا جاتا ہے۔ اس گروپ کا ایک لیڈر یعقوب ہے جو وادی کے دارالحکومت میں رہتا ہے۔ بظاہر وہ بیڑوں کی اون کا کاروبار کرتا ہے، اور اس کا کاروبار کافرستان تو کیا یورپ اور دوسرے بڑے ملکوں تک پھیلا ہوا ہے۔ چیف نے کافرستان میں سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے، اس سے رابطہ ہو جائے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ہمیں رہائش، اسلحہ اور کام کرنے کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور سب ساتھیوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر تقریباً پون گھنٹے کے انتظار کے بعد صدیقی غار میں داخل ہوا۔ رحمت علی ایک نوجوان کے ساتھ ادھر آ رہا ہے، صدیقی نے کہا، تو وہ سب چونک کر کھڑے ہو گئے اور غار کے دہانے کی طرف بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چٹان کی اور سے رحمت علی ایک نوجوان کے ساتھ نمودار ہوا،
اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ نوجوان بڑی تیز نظروں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں قریب پہنچ کے رحمت علی نے آصف کا تعارف کروایا، جبکہ عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا۔ مجھے چچا رحمت علی نے آپ کے متعلق بتایا ہے اور ان کے مجبور کرنے پر میں یہاں تک تو آ گیا ہوں، لیکن میں معذرت ہوا ہوں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ورنہ کافرستانی فوج میری جان تو کیا میرے پورے خاندان کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دے گی۔ آصف نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ ظاہر ہے اجنبیوں کے ساتھ تم یہی بات کر سکتے ہو، لیکن ہم تم سے صرف ایک فون کرنے کا تعاون طلب کریں تو کیا تم اس سے بھی انکار کر دو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فون کہاں کرنا ہے؟ آصف نے چونک کر پوچھا۔ دگام میں اون کا ایک تاجر ہے یعقوب، اسے فون کرنا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یعقوب؟ او، وہ آپ کا کیسے واقف ہے؟ آصف نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ براہ راست واقف نہیں ہے، ایک حوالے سے بات کرنی ہے اس سے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کی بات فون پر کرا دیتا ہوں، آصف نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا مجھے یہ سچے لوگ لگتے ہیں، اس لیے تم ان کی پوری مدد کرو، رحمت علی نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں چچا، میں ان کی مدد کروں گا، آپ اب واپس جائیں، کہیں بستی میں آپ کی اچانک غیر حاضری سے کوئی آپ کی طرف سے مشکوک نہ ہو جائے، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور رحمت علی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے مصافحہ کر کے واپس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمران نے خصوصی طور پر اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی آصف سے ملاقات ممکن ہو سکی تھی، اور پھر وہ آصف کی گاڑی میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، مختلف پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے شہر کے نزدیک ہوتے چلے گئے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی آدمی راستے میں نظر نہ آیا تھا۔ شہر کافی نزدیک آ گیا ہے لیکن اس طرف کوئی آدمی ہی نظر نہیں آ رہا، عمران نے آصف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہاں کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اب لوگ سوائے اشد ضروری کام کے گھروں سے نکلتے ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایسے راستے سے لے جا رہا ہوں جو عام گزرگاہ نہیں ہے۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی آپ کو میرے ساتھ دیکھ لے، آپ کے لباس محسوس قسم کے ہیں اور ایسا لباس دیکھتے ہی کافرستانی فوجیوں نے بغیر کچھ پوچھے ہی فائر کھول دینا ہے، آصف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی ڈھلوان پر بنے ہوئے ایک بڑے سے حویلی نما مکان میں پہنچ گئے۔ مکان کافی بڑا تھا اور وہاں 4-5 ملازم بھی انہیں نظر آئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نہ تھے۔ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہو کر آصف نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اس نے دیوار میں لگی ہوئی ایک الماری کھولی، اور اس کے نچلے خانے کے اندر ایک اور خفیہ خانہ کھول کر اس نے ایک کارڈ لیس فون نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ یہ خصوصی فون ہے، اس پر ہونے والی بات چیت چیک نہیں ہو سکتی، آپ اطمینان سے اور کھل کر بات کر سکتے ہیں، آصف نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اس خصوصی فون کی موجودگی ہی بتا رہی تھی کہ آصف کا تعلق بھی مجاہدین کے کسی خفیہ گروپ سے ہے، ورنہ عام تاجر ایسے فون اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ لیکن عمران بھی جانتا تھا کہ جب تک آصف کو ان کے متعلق پوری طرح اطمینان نہ ہو جائے وہ اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا۔ عمران نے فون پیس اٹھا کر اس پر موجود مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دے۔ ناصری کارپوریشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، یعقوب صاحب سے بات کرائیں، عمران نے جواب دیا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، یعقوب بول رہا ہوں، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ بولنے والے کا لہجہ عام کاروباری سا تھا۔ میرا نام علی عمران ہے، حوالے کے لیے ناٹران، عمران نے جواب دیا۔ او آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ راہولی سے، ہمیں فوری طور پر یہاں کے لیے کوئی ٹپ دو، عمران نے کہا۔ راہولی میں آصف حسین کا پوچھ لیں، وہ کپڑے کا تاجر ہے، راہولی کا مشہور آدمی ہے، اسے PCP کا حوالہ دے کر کہیں کہ وہ فوری طور پر مجھ سے بات کرے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں آصف کے خصوصی فون سے ہی بات کر رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بھی ساتھ بیٹھے ہوئے آصف کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میں آصف بول رہا ہوں، آصف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آصف علی عمران صاحب اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں؟ یعقوب نے پوچھا۔ 5 دیگر ساتھی بھی ہیں مگر، آصف نے کہا۔ مسٹر آصف عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور پاکیشیا سیکرٹ سروس دنیا کی سب سے خطرناک تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس نے ہماری درخواست پر خصوصی طور پر بلیک ہاؤنڈز کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی حامی بھری ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بلیک ہاؤنڈز کی سرگرمیاں تحریک کے خلاف کس قدر مؤثر ہوتی جا رہی ہیں اور ہم انہیں روک نہیں پا رہے۔ اگر بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ نہ کیا گیا تو پھر تحریک کا خاتمہ یقینی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس بلیک ہاؤنڈز کے خلاف کام کرنے پر رضامند ہو گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ یقینی ہے۔ گروپ کی ہائی کمان نے فیصلہ کیا ہے کہ گروپ کا ہر فرد ہر لحاظ سے ان کی امداد کرے گا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ براہ راست دگام پہنچیں گے، لیکن یہ راہولی پہنچے ہیں، تو یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی ہر طرح سے مدد کرو۔
تاکہ بلیک ہاؤنڈز کا خاتمہ ہو سکے۔ یعقوب نے کہا، ٹھیک ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے، اب آپ فکر نہ کریں، یہ اب میرا فرض بن چکا ہے، آصف نے کہا، اور رابطہ ختم کر کے اس نے واپس فون میز پر رکھ دیا۔ میں معذرت خواہ ہوں جناب کہ میں نے آپ کو پہلے انکار کیا، دراصل یہاں کے حالات، آصف نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔